السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ کیا قرآنی آیات تلاوت کر کے ان سے شفاء کا عقیدہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک اس کا مٹی کا جسم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مٹی کے جسم کی خوراک بھی مٹی سے ہی بنائی ہے۔ اس کے نشو و نما جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری مٹی کے اوپر اپنی بنیاد رکھتی ہے۔ دوسرا، انسان کا لازمی جز اس کی روح ہے، اور روح اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں سے بھیجی ہے، اور اس کی خوراک کا اہتمام بھی اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے ہی فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے ہر طرح کی ہدایت کا سامان آ پہنچا ہے، اور تمہاری جو سینے کی بیماریاں ہیں، جو کجروی ہے، جو جسمانی بیماریاں ہیں، ان کی شفاء کا سامان بھی تمہارے پاس آ چکا ہے، اور یہ مومنوں کے حق میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو نہ صرف یہ کہ عمل کی کتاب بنا کر نازل فرمایا ہے، بلکہ اس کتاب کے وہ روشن دلائل بھی ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی کسی لادین سے، کسی ملحد سے، کسی مستشرق سے اور کسی کافر سے ہمارا مقابلہ ہو جائے تو ہم اس کتاب روشن کے دیے ہوئے دلائل کی روشنی میں اس کو چاروں شانے نہ صرف یہ کہ چت کر سکیں، بلکہ اس کو اللہ رب العزت کے دین کا حقیقی پیغام بھی پہنچا سکیں۔ اس لیے دعوت و جہاد کا یہ منہج اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی توفیق سے امت مسلمہ اپنی ہمت طاقت کے مطابق اس پر عمل بھی کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں کہ قرآنی آیات کو شفاء کے لیے پڑھنا اور دم کرنا کیا یہ درست ہے، تو اس حوالے سے یہی آیت دلیل ہے کہ قرآن کو بطور شفاء پڑھا جا سکتا ہے، اور صحیح البخاری میں بھی روایات آتی ہیں کہ جب ایک شخص کو بچھو نے ڈنک مار لیا تو صحابی نے اس کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کے دم کیا، اور اس کے لیے تھتکارا بھی، اور اس زخم کے اوپر جب یہ تھتکارا تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے شفاء طلب فرمائی، تو اللہ رب العزت نے شفاء عطا فرما دی۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرامین ملتے ہیں جن میں یہ بات ہے کہ قرآن کو پڑھیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے شفاء کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے بچنے کے لیے اور نظر بد سے بچنے کے لیے لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ صبح و شام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کریں۔ اسی طرح سے پورا قرآن ہی ہمارے حق میں شفاء ہے، جب ہم اس پر عمل بھی کریں اور اس کی آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب قرآنی آیات کو تلاوت کر کے ان کو دم کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ بات اصولی طور پہ ذہن میں رکھیے کہ آپ جب پانی کے اوپر دم کریں تو وہاں پر تھتکاریں، پھونک نہ ماریں بلکہ تھتکاریں۔ تھتکارنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ منہ سے ہوا نکالیں تو پھر تھوک کے ذرات بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پانی کے اندر گریں۔ اصل میں یہ ہے کہ قرآن یعنی کتاب اللہ اور اللہ کا کلام جو ہے وہ جس طرح سے پڑھا گیا ہے ہم اس کی برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآنی آیات کو بطور تلاوت پڑھا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے بسا اوقات ایک مسئلہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے یا 21 مرتبہ پڑھنا ہے یا 41 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ بسا اوقات لوگوں کے اپنے تجربے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر کسی کا تجربہ جو ہے وہ کامیاب رہا ہے تو وہ ویسا کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ، جیسے کہ بعض روایات سے ایسی بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اس حوالے سے آخری بات میں یہ لازمی طور پہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کو صرف دم درود والی کتاب نہ سمجھیں، بلکہ یہ عمل کی کتاب ہے، اس کو اپنی زندگی میں قانونی حیثیت دیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔